گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوا، جس کے بعد ایران کی سرزمین پر 24 گھنٹوں میں کوئی بھی حملہ نہ ہونے کو ایرانی میڈیا نے کئی ہفتوں کے بعد پہلی ایسی رات قرار دیا جس میں امریکی حملہ نہیں ہوا۔ ایران میں جنگ کے بادل چھٹتے دکھائی دیے تو سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری بحران ایک نئے زیادہ خطرناک اور غیر یقینی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب صرف دو ممالک کے درمیان تنازع نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل چکے ہیں۔ یمن، سعودی عرب، خلیج عمان اور آبنۂ ہرمز سے لے کر واشنگٹن، تہران، بیجنگ اور ماسکو تک سفارتی، عسکری اور معاشی محاذ سرگرم ہو چکے ہیں۔ تازہ پیش رفت میں سعودی فوجی اتحاد نے یمن کے حوثی کنٹرول والے شہر الحدیدہ میں حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر فضائی کارروائیاں کی۔ سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کا خاتمہ تھا۔ الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور تمام بندرگاہیں معمول کے مطابق جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اگر حوثیوں کے جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو مزید جواب دیا جائے گا اور مملکت کے مفادات اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ دوسری جانب حوثیوں کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ سعودی حملوں میں کمران جزیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک خاتون زخمی ہوئی، جبکہ حوثیوں سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فضائی دفاع نے متعدد سعودی جنگی طیاروں کو اپنی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے حوثی ٹھکانوں پر ان حملوں کے چند ہی گھنٹوں بعد حوثیوں نے سعودی عرب کے جازان علاقے پر جوابی حملے کا دعویٰ کیا۔ حوثیوں کے مطابق سعودی آرامکو کے جازان ریفائنری کو صنعتی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملوں کے بعد جازان انڈسٹریل سٹی کے مختلف حصوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اسی دوران خلیج عمان میں بھی ایک نیا تنازع سامنے آیا۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکہ نے ایک LPG ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے، انجن روم تباہ ہو گیا اور ٹینکر ناکارہ ہو گیا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جب کچھ روز قبل حوثیوں کی جانب سے باب المندب کو بند کرنے اور سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر پاکستان نے بھی بڑا واضح موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اگر حوثیوں نے باب المندب میں پاکستانی یا قانونی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا یا ان کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالی تو پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ حوثیوں کی جانب سے کیا گیا حالیہ حملہ پاکستان اور سعودی عرب کے آپسی تعلقات کے تناظر میں بھی انتہائی اہم ہے، اور اس واقعے نے خلیجی پانیوں میں بڑھتے ہوئے خطرات اور غلط اندازوں کے ممکنہ نتائج پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے ایران نے اپنے موقف میں مزید سختی دکھاتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی قبول نہیں کرے گا جب تک آبنۂ ہرمز سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر سمیت مختلف ممالک مسلسل ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں اور تہران تک پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن اصل رکاوٹ امریکی موقف ہے جسے ایران ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق ایران اپنے مطالبات پر قائم رہے گا اور انہی شرائط کی تکمیل کے بعد ہی جنگ بندی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ایران پر فوجی دباؤ برقرار رکھا جائے یا پھر کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کا اثر و رسوخ پہلے کے مقابلے میں کمزور پڑ چکا ہے، تاہم انہوں نے اس بات کا اندیہ بھی دیا کہ بڑے پیمانے پر مزید حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر کی دھمکی آمیز بیان پر ایرانی فوجی عہدیدار جنرل اسدی نے کہا کہ وہ امریکی فوج کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ میں مقابلہ کرنے کے منتظر ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے ایک اور اہم دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔
ٹرمپ کے مطابق اگر چین یا روس ایران کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ چینی کمپنیاں بھی ایران کو اسلحہ فروخت نہیں کریں گی۔ اسی دوران امریکہ نے دباؤ بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران، روس اور چین کے 130 تحقیقی اور تعلیمی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق یہ ادارے حساس ٹیکنالوجی کی غیر مجاز منتقلی کے خدشات سے متعلق نگرانی کے دائرے میں لائے گئے ہیں اور ان پر امریکی دفاعی قوانین کے تحت خصوصی پابندیاں نافذ ہوں گی۔ ادھر آبنائے ہرمز کے گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سفارتی سرگرمیوں میں بھی غیر معمولی تیزی پیدا کر دی ہے۔ عمان کا اعلیٰ سطحی وفد تہران پہنچ چکا ہے، جبکہ قطر نے امریکہ اور ایران دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور عالمی تجارتی راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تصادم اب ایک وسیع علاقائی جنگ کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے؟ کیا آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے کھلی رہے گی یا دنیا ایک نئے معاشی جھٹکے کا سامنا کرے گی؟ اور کیا پاکستان، قطر اور عمان کی سفارتی کوششیں جنگ کو روک سکیں گی یا آنے والے دنوں میں عسکری محاذ مزید گرم ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں IR ایکسپرٹ حسن پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا۔ رات کو جو پاز آیا ہے، کتنا اس کو ہم سگنیفیکنٹ کہیں گے کہ واقعی اب پیس پروسیس کی جانب جا رہا ہے معاملہ، یا دوبارہ سے اسکیلیٹ ہو جائے گا اور پھر جنگ کی طرف ہم جائیں گے؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی تھنک سو جو پاز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ جو وار فرنٹ ہے اس کی طرف سے US کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی فل ان فورس ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ فلائٹ ریڈار اور دوسری جو آپ نے ویزیبلٹی کے لیے جو ایئر کرافٹس ہے US کی، ان کی موومنٹ آپ دیکھیں گے تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ ہیپننگ جو اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت بھی۔ آئی تھنک سو جو دوسری طرف جو پاز کی جو کوشش ہے آئی تھنک سو وہ اس میڈیشن کی ایک جو کوشش بیک چینل پہ عمانیز کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ہے، اس کو ٹائم دینے کے لیے ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ایسا حل نکل سکے جو دوبارہ اس کو جو ہے وہ پیس کی طرف لے کے جا سکے۔ ہمیں یہ سننے میں بھی آیا تھا کہ عراقی پرائم منسٹر جو کہ علی خامنائی کے فیونرل میں بھی شریک تھے اور اس کے بعد وہ جا کے ٹرمپ سے بھی ملاقات انہوں نے کی، وہ ٹرمپ کا پیغام لے کے ایران آئے تھے جس کو ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ تو جو بیک چینل میڈیشن ایفرٹس ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہیں۔ پاکستان نے آئی تھنک سو دوبارہ سے رینیو کرنے کی تھرو چائنا جو ہے وہ کوشش ایک دفعہ پھر سے کی ہے، تو آئی تھنک سو اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو وار فرنٹ ہے وہ سٹل بڑا ایکٹیو ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ باب المندب والی سائڈ کے اوپر ہوتیز اور جو سعودیز کی جو انٹریکشن ہے، جو وار ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی ہائیلی ایکٹیو ریجن